5ویں ہیبٹ، آخری ہیبٹ، 4 ہو گئی ہماری. پہلی تھی قولوا قولا سدیدا، دوسری تھی صرف اچھے الفاظ بولو، تیسری تھی صرف اللہ سے اپنے غم شیئر کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے پاس جاؤ، چوتھی تھی کبھی بھی ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. 5ویں ہے جی موو فارورڈ، آگے چلو. اور بہت سے لوگ یہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ زندگی پتہ ہے کیسے گزارتے ہیں؟ آدھی زندگی ان کی اس غم میں گزر جاتی ہے جی کہ میرے ماضی میں کیا ہوا. یہی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. ماضی میں یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. آدھی زندگی ان کی گزر جاتی ہے مستقبل سوچنے میں، اس طرح ختم ہو جاتے ہیں. آدھی زندگی ماضی سوچنے میں، آدھی زندگی مستقبل سوچنے میں. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مشکل نہیں تم پہ آتی حتیٰ یہ کہ اللہ نے وہ لکھ چھوڑی ہے. کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں. اور یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم غم نہ کرو. جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے یا تب تم کوئی چیز نہ حاصل کر سکو تو غم نہ کرو، ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ. لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. آپ سوچیں قیامت والے دن ہمیں ایک ویڈیو دکھائی جائے اور اس ویڈیو میں ہمیں دکھایا جائے کہ بھائی تم یہاں جانا چاہتے تھے نا اور تم یہاں نہیں گئے، تمہارا ویزا نہیں لگا، یا تم جو ہے فلانے سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی نا، یا تم نے یہ چیز مانگی تھی تمہیں نہیں دی گئی نا. تو آؤ تمہیں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جاتی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا. اور پھر ہم شرمندہ ہو جائیں گے، پھر ہم کہیں گے واقعی یہ تو اللہ کی حکمت ہے ہمیں وہ چیز نہیں ملی. یہ ویڈیو پلیز پلے کیجیے گا. یہ ویڈیو آپ دیکھیے، ایک بچی ہے، یہ انڈیا میں ایک CCTV کیمرہ فوٹیج سے ریئل ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کی گئی ہے اسٹریٹ میں. آپ غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا آپ کو کیا سمجھ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی جا رہی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ایک بلائنڈ موڑ ہے، بلائنڈ موڑ پہ نظر نہیں آتا گاڑی والے کو موڑ موڑتے ہوئے کہ آگے کیا ہے. اب دیکھیے بچی جا رہی ہے، اس کو ٹھوکر لگے گی. یہ اس کو ٹھوکر لگی اور اب آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے گا کہ اوپر سے گاڑی گزری اور وہ بچی جو ہے کھڑی ہو جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی اب اس ویڈیو سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے یہ سمجھ آئی کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں زندگی میں ٹھوکر دلواتے ہیں، مشکل لاتے ہیں ہماری زندگی میں، ہمیں سبق سکھاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم ایک بہت بڑی مشکل سے بچ سکیں. یہ بچی اگر سیدھا جا رہی ہوتی تو گاڑی نے سیدھا اس کو ہٹ کرنا تھا اور اس کی موت ہو سکتی تھی. لیکن اللہ نے اسے ٹھوکر دلوائی، گاڑی اس کے اوپر سے گزری اور ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی. لیکن انسان جو ہے یہ چیزیں نہیں سمجھتا. انسان جو ہے نا اس کا ویژن بہت نیرو ہوتا ہے. وہ فوراً سے شکوہ کرنا شروع ہوتا ہے، کیوں ایسا کیوں ہوا. یہ اس سے آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ پہ کوئی مصیبت لائی ہے، یہ وجہ ہے. اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو مزید نوازے گا. یہ ایک مکڑی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مکھی لگی ہوئی ہے ایک جگہ پہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اشفاق احمد کا آپ سب نے نام سنا ہوگا، بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا گود میں، تو پوتے کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے، باہر کتنا سبزہ ہے، کھڑکی کے باہر دیکھو اور انجوائے کرو ویدر کو. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی نظر ایک ہی جگہ لگی ہوئی، ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی ہے کھڑکی پہ، اور بڑے خوف سے وہ دیکھی جائے. میں نے کہا بیٹا وہاں کیوں دیکھ رہے ہو، باہر دیکھو، تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ ہریالی، یہ بارش تمہیں ویلکم کر رہی ہے. اس نے کہا نہیں دادا یہ کیا ہے کھڑکی پہ کیا لگا ہے. انہوں نے کہا کیا لگا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا نہیں آپ دیکھیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں مری ہوئی مکھی جمی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹے تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے، تمہیں باہر کا سین نظر نہیں آ رہا. کہتے کہ اس بچے نے، چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک چیز سکھائی. وہ چیز کیا ہے جی کہ ہم اس بچے کی طرح زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے. زندگی کی اپرچونٹیز ہمارا کھڑکی کی دوسری سائڈ پہ انتظار کر رہی ہیں. بارش، ہریالی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا وعدہ، رزق. لیکن ہماری نظر اس مشکل پہ ہی پڑی ہوئی ہے جو مشکل ہم پہ آئی ہوئی ہے.
ہماری نظر جو ہے ہمارے ماضی پہ ہی ہے، اس مری ہوئی مکھی پہ ہے جو مر چکی ہے، ماضی گزر چکا ہے. ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ کہ نہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آگے چلو، چھوڑو ماضی میں جو ہوا مجھے سونپ دو. جو ہوا اس کا ایک مقصد تھا، تمہاری کچھ کوتاہیاں تھیں، کچھ میں نے امتحان لیا تمہارا، کچھ تمہیں سکھانے کی کوشش کی. ناؤ موو فارورڈ. آج پہ فوکس کرو، آج، ٹوڈے میٹرز. پاسٹ کو چھوڑو، فیوچر کو چھوڑو. ماضی گزر گیا، مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. آپ کو نہیں پتا کل آپ نے جینا ہے کہ نہیں جینا ہے. چھوڑو آج پہ فوکس کرو روزانہ. مستقبل کس نے دیکھا؟ آج سے شروع کرو، آج سے شروع کرو. امپروو یور سیلف. آج سے تہیا کرو میں نے یہ کرنا ہے. تو قرآن تو ہمیں اتنی اچھی ہیبٹ، آپ یقین کریں یہ ہیبٹ ٹاپ پہ ہوتی ہے سکسیسفل لوگوں کے، موو فارورڈ. لیکن دین تو ہمیں کہتا ہے کہ سب سے آگے چلو، سب کچھ چھوڑ دو. طریقہ بھی بتاتا ہے کیسے. ماضی بھلا دو، فیوچر اللہ پہ چھوڑ دو اور آگے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاش مت کہو، کاش میں ایسے کہتا. کاش شیطان کی طرف سے، کاش مومن نہیں کہتا. وہ کہتا ہے قدر اللہ و ما شاء اللہ فعل، قدر اللہ و ما شاء کان. جو ہوا اللہ کی تقدیر تھی، اب مجھے آگے چلنا ہے، مجھے امپروو ہونا ہے. دیکھیں اسلام کتنا پرویکٹیو بناتا ہے انسان کو. ویسٹ میں کیوں اتنے لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں؟ دین نہیں ہے ان کے پاس، انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حکمت سمجھنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پہ. یہ ہے وہ فائدہ اس چیز کا کہ اللہ ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جن پہ اللہ سلام بھیجتے ہیں، جن پہ اللہ کی رحمت ہے، وہ بندہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین بندہ. رزق بھی اللہ اسے دیں گے، اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی. اللہ اسے ایک ایسی اسٹرینتھ دیں گے کہ وہ مشکلات کا کھڑے ہو کے مقابلہ کرے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے 5 ہیبٹس جو ہیں مکمل ہوئے. میں دوبارہ سے ریوائز کروں گا. نمبر 1 قولوا قولا سدیدا. دوسرا آپ بتائیے نا، آپ لوگ سن رہے تھے. دوسرا کیا ہے؟ اچھے الفاظ ادا کرنا، پازیٹیو ورڈز آف ہوپ. تیسرا صرف اللہ سے شکوہ شکایت کرنا، اللہ کے پاس جانا. نو میٹر آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو پہاڑ جتنے گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے گا تو میں تجھے معاف کروں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. چوتھا مایوس نہیں ہونا. نیور ایور 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 گیو اپ ان لائف. کبھی لڑنا مت چھوڑیے زندگی سے، اور اللہ پہ رلائی کیجیے. اور 5واں موو فارورڈ. آگے بڑھو، چھوڑو جو ہوا، آگے بڑھو، آج سے شروع کرو. تو یہ 5 ہیبٹس ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. ہم ریلیشن شپس میں بھی، جاب میں بھی، بزنس میں بھی، ہر چیز میں کامیابی انشاءاللہ ہمارے جو ہے قدم چھوڑے. جزاک اللہ خیر. آپ سب نے میری گفتگو سنی. کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. غلطیاں میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اور اچھائیاں جو تھیں وہ صرف اللہ کی طرف سے تھیں. تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے صبر کے ساتھ مجھے سنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.